میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں 10 شوال المکرم 1272 سنہ ہجری بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 14 جون 1856 کو ہوئی، اور سن پیدائش کے اعتبار سے آپ کا تاریخی نام المختار ہے۔ آپ کا نام مبارک اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی شہرت عطا فرمائی ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت ہی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج غور سے سنیے کہ آپ کا نام مبارک کیا ہے۔ آپ کا نام مبارک محمد، اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا، اور اسی نام سے امام عشق و محبت مشہور ہوئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، عموماً دیکھا جاتا ہے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اولیاء کرام کی، اللہ والوں کی، تو اولیاء کرام میں سے اکثر جو ہیں وہ مادرزاد ولی ہوتے ہیں۔ بچپن ہی سے معرفت الہی کا وہ نور ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں چمک رہا ہوتا ہے کہ وہ عام بچوں سے الگ زندگی گزارتے ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا بچپن یا کسی کا لڑکپن یا کسی کی جوانی گناہوں میں گزری تو وہ ولایت کے مرتبے پر نہیں پہنچتا، بلکہ میرا رب جسے جب چاہے ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت ان اولیاء کرام میں شامل ہیں کہ جو بچپن ہی سے راہ سلوک، راہ علم اور راہ معرفت کی منزلیں طے کرتے چلے گئے۔ عقلیں حیران ہیں کہ جب ان کے بچپن کے بارے میں سنتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، حضرت جناب ابو ایوب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھر پر ایک مولوی صاحب پڑھانے آتے تھے۔ آج ہمارے بچوں کو بھی قاعدہ وغیرہ پڑھانے مولانا صاحب وغیرہ آتے ہیں۔ تو ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی آیت کریمہ کی آپ کو بار بار تکرار فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ آیت پڑھو، مگر آپ کی زبان مبارک سے جو مولوی صاحب پڑھاتے تھے وہ نہیں نکلتا تھا، آپ مجھ سے الگ پڑھتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوا وہ زیر پڑھاتے یا وہ زبر پڑھاتے تو آپ زیر پڑھتے تھے۔ کافی دیر تک جب یہ کیفیت رہی تو آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان صاحب نے دیکھا کہ یہ ماجرا کیا ہو رہا ہے، تو حضور کو اپنے پاس بلا لیا اور کلام پاک منگوا کر دیکھا تو اس میں جب اصل قرآن پاک کا نسخہ منگایا تو کاتب کی غلطی تھی کہ وہاں پر زبر کی جگہ زیر لکھ دیا گیا تھا، یا زیر کی جگہ زبر لکھ دیا گیا تھا، یعنی جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے نکل رہا تھا وہی قرآن پاک میں صحیح طور پر موجود تھا۔ اب آپ کے دادا نے پوچھا، بیٹا چھوٹی عمر ہے، بہت چھوٹی عمر کا یہ واقعہ ہے کہ بیٹا باجرا کیا ہے؟ مولوی صاحب جو ہیں وہ تمہیں زبر پڑھا رہے ہیں اور تم زیر پڑھ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے دادا جان کہ میں بار بار وہی پڑھنے کی کوشش کرتا جو مولوی صاحب پڑھاتے تھے، مگر میری زبان سے صحیح لفظ ہی نکلتا رہا۔ تو پتہ چلتا ہے، علماء بحث کرتے اس واقعے کے بعد، کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کو رب نے اتنے بڑے کام کے لیے چن لیا تھا کہ میرے رب کو یہ گوارا نہ تھا کہ بچپن میں بھی اعلیٰ حضرت کی زبان غلطی کرے، وہی جاری کیا جو رب کے کلام میں تھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ مولوی صاحب جو ہیں، جو اعلیٰ حضرت کو پڑھانے والے ہیں، وہ حیران ہوتے بھی عجیب بچہ ہے، ایک لائن سبق پڑھاتا ہوں، چند سطور پڑھاتا ہوں، دوسرے دن پورا سبق یاد کر کے آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے استاد صاحب یہ کہتے، بیٹا مجھے پڑھانے میں جتنا وقت لگتا ہے تمہیں یاد کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا، سچ سچ بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو؟ تو اعلیٰ حضرت بچپنے میں اپنے مولوی صاحب کو کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل حال ہے۔ امام اہل سنت کا بچپن بڑا نرالا، آپ بچوں کے ساتھ جس طرح آج کل بچے کھیل کود اور دیگر مستیوں میں مصروف ہوتے، آپ نیک طبیعت تھے اور آپ کا یہ ان دنوں ماجرا نہ رہا کرتا تھا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح ایک استاد صاحب کے پاس، ابھی آپ کی 4 سال کی غالباً عمر ہے، استاد صاحب کے پاس ایک اور بچہ آیا اور آ کر بچے نے کہا السلام علیکم۔ استاد صاحب نے کہا جیتے رہو۔
اب اتنا چھوٹا بچہ جب یہ سارا ماجرا دیکھ رہا ہے، میری مراد امام اہل سنت سے ہے، تو اعلیٰ حضرت اپنے استاد سے عرض کرتے ہیں کہ حضور سلام کا جواب جیتے رہو کہنا تو نہیں ہے۔ استاد صاحب نے اب سمجھ تو گئے کہ ماجرا کیا ہے، کہا اچھا آپ بتائیے جواب کیا ہونا چاہیے؟ تو کہا حضور جب بھی کوئی سلام کرے تو جواب میں وعلیکم السلام کہا جاتا ہے۔ استاد صاحب بڑے خوش ہوئے اور سینے سے لگا لیا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اعلیٰ حضرت نے صرف 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم کی تکمیل اپنے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ الرحمت الرحمان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ 13 سال کتنی عمر ہوتی ہے؟ آپ نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا، عالم دین بن گئے۔ اور یہی نہیں، اسی دن آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش ہوا، آپ نے اس پر فتویٰ تحریر فرمایا، اور وہ فتویٰ صحیح پا کر آپ کے والد ماجد نے اپنی مسند افتاء آپ کے سپرد کر دی، اور آخری وقت تک اعلیٰ حضرت فتاویٰ تحریر فرماتے رہے۔ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں مفتی بن جانا، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایسا ماجرا نہیں ملتا، کوئی ایسا واقعہ شاذ اگر مل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی چھوٹی عمر میں ایسا علم عطا فرمایا۔ امام اہل سنت نے جب فتوے لکھنے شروع کیے، کوئی آرڈنری مفتی نہ تھے۔ چلو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ باپ نے بچے کو مسند پر بٹھا دیا ہے تاکہ پریکٹس ہوتی رہے اور فتویٰ آہستہ آہستہ جناب وہ ترقی پاتا رہے۔ ایسی بات نہیں، امام اہل سنت کے فتووں کی دھوم پورے ہند میں مچ گئی کہ ایک نوجوان ہے جس کو مولانا نقی علی خان نے اپنی مسند افتاء پر بٹھا دیا ہے اور وہ فتویٰ لکھتا ہے، تو علماء حیران ہو جاتے ہیں۔ بہت طویل بحث ہے، اگر اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ ہی پر گفتگو کی جائے تو کئی بیان درکار ہیں، مگر ایک ماجرا جس پر علماء آج بھی حیران ہیں کہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک فتویٰ آتا ہے اور آپ کے والد کی بارگاہ میں بھی وہ سوال آتا ہے۔ اب ایک طرف والد کا فتویٰ ہے، ایک طرف بیٹے کا فتویٰ ہے، والد استاد ہے، اسی نے بچے کی تربیت کی ہے۔ مولانا نقی علی خان جواب تحریر فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت بھی جواب لکھتے ہیں۔ اب دونوں کے اندر غلط، مطلب یوں سمجھ لیجئے ایک ڈفرینشیٹ آ گیا کہ اعلیٰ حضرت کا جواب کچھ اور ہے اور حضرت مولانا نقی علی خان جو والد اعلیٰ حضرت ہیں ان کا جواب کچھ اور ہے۔ بڑی علمی بحث ہوئی باپ اور بیٹے کے اندر، لیکن اتفاق نہ ہوا۔ اب یہ طے آیا کہ جناب ایسا کرتے ہیں کہ دونوں اپنا فتویٰ علماء رامپور کو بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کے جواب پر کیا جواب آتا ہے، علماء کی تصدیق کس پر آتی ہے۔ اللہ اکبر، خوف خدا کا عالم دیکھیے۔ باپ اور بیٹے کا کوئی خاندانی تنازع نہ تھا، بات شریعت کی تھی۔ اگر بیٹا باپ کو کہہ دیتا ابو جان آپ بڑے ہیں، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، باپ بیٹے سے کہہ دیتا، لیکن بات چونکہ شریعت کی ہے، مفتی وہ ہوتا ہے کہ جس کا علم جو جواب دے وہ اسی جواب پر جناب والا قائم رہتا ہے۔ ہاں اگر اس کی تصدیق نہ ہو اور اگر اس کو تائید حاصل نہ ہو تو وہ دوسرے کے خیال کی طرف، دوسرے کے فتوے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، علماء حیران ہیں۔ رامپور میں جب یہ دونوں فتوے پہنچے، علماء کے اندر یہ شور مچ گیا کہ اب باپ اور بیٹے کے فتوے ہیں مگر دونوں میں فرق ہے، تصدیق کیسے کی جائے۔ بہرحال علماء کرام کے پاس یہ فتویٰ جاتا رہا، سب نے اپنی اپنی تصدیقات اور اپنے اپنے جو کلام کے بارے میں کمنٹس تھے، اس فتوے کے بارے میں کمنٹس تھے، وہ لکھ کر بھیجے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کئی علماء کرام کی تصدیقات کے بعد جب بریلی میں یہ 2 فتاوے پہنچے، عوام منتظر ہے، علماء منتظر ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، تو پتا چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ امام اہل سنت کے فتوے پر تو کئی علماء نے تصدیق کی، مولانا نقی علی خان کے فتوے پر فقط 2 علماء نے تصدیق کی۔ اب باپ کا خوف خدا، باپ کی علم سے محبت دیکھیے کہ اب آپ کے والد صاحب نے اپنے فتوے سے رجوع کیا اور وہی موقف اختیار کر لیا جو امام اہل سنت کا وہ لڑکپن کے عالم میں، وہ نوجوانی کے عالم میں فتویٰ تھا، اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اور اس دن کے بعد سے امام اہل سنت کو آپ کے والد صاحب ایک بڑے عالم دین، بڑے مفتی کے طور پر ٹریٹ کرنے لگے، بلکہ آپ دونوں کے درمیان علمی ابحاث ہوا کرتی، اور جب کوئی مسئلہ اٹک جاتا تو ایک دونوں کے ساتھ وہ آپس میں شیئر کیا کرتے۔ تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم و فنون امام عشق و محبت کے دل پر منکشف فرمائے کہ بریلی کا تاجدار اپنے علم کا جو دریا اس نے اس زمانے میں بہایا، آج بھی علماء کرام اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں
عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی